جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میری آواز آ رہی ہے صاحب؟ بتلائیے گا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق ہے اسماء اشارہ۔ جی کوئی ایک میسج کر کے بتا دیا کریں تاکہ ہم سبق کو پھر فوری طور پر شروع کر سکیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسماء اشارہ، اس میں اشارہ میں جو چیزیں یاد رکھنے کی ہیں وہ یہ ہیں۔ نمبر 1، اس میں اشارہ میں جیسے کہتے ہیں نا مٹیریل، وہ دو چیزیں ہوتی ہیں، اس میں اشارہ اور مشار الیہ۔ نمبر 1 اس میں اشارہ، نمبر 2 مشار الیہ۔ اس میں اشارہ، نمبر 2 مشار الیہ۔ اچھا جی اچھا اگر اس میں اشارہ کے بعد، اصول ذہن میں رکھیے گا، اس میں اشارہ کی ترکیب کرنا بالکل انشاءاللہ آسان ہوگا۔ اگر اس میں اشارہ کے بعد الف لام والا اسم آ جائے تو اس کی ترکیب موصوف صفت کی طرح ہوگی، یعنی موصوف صفت ہی ہوگی، ٹھیک ہے؟ لیکن ساتھ یہ الفاظ مل جائیں گے، اس میں اشارہ موصوف اور اس کے بعد الف لام والا اسم جو ہے وہ صفت ہوگا۔ الف لام والا اسم آ جائے تو اس میں اشارہ موصوف اور الف لام والا اسم صفت ہوتا ہے۔ جیسے ذالک الکتاب، اب اس میں اشارے کے بعد کیا ہے؟ الف لام والا اسم آ رہا ہے، تو اس لیے اس کی ترکیب موصوف صفت والے ہوگی۔ ذالک اس میں اشارہ موصوف، الکتاب صفت۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے جی؟ الکتاب صفت۔ اچھا دوسرا ضابطہ، اگر اس میں اشارہ کے بعد الف لام نہ ہو تو اس میں اشارہ اکیلا ہی جملے کا جز بن جاتا ہے۔ گزشتہ ترکیب میں جتنے جملے کی ضرورت ہوتی ہے اتنا ہی مستقل جز بن جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آگے جی؟ اچھا، اور آخری بات جو اہم بات ہے اس میں اشارہ کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ اس میں اشارہ اور مشار الیہ دونوں مل کر جملے کا جز بنتے ہیں۔ اس میں اشارہ اور مشار الیہ دونوں مل کر جملے کا جز بنتے ہیں۔ جی اب دوبارہ دیکھ لیجئے، دیکھیں دو چیزیں ہوں گی اس میں، ایک اس میں اشارہ ہوگا، دوسرا مشار الیہ ہوگا۔ اس میں اشارہ کے بعد اگر الف لام، اس میں اشارہ کے مخصوص الفاظ آپ نے پڑھ لیے ہیں، اگر اس میں اشارہ کے بعد الف لام والا اسم آ جائے تو اس میں اشارہ کی ترکیب موصوف صفت والی ہوگی، اور اگر اس میں اشارہ کے بعد الف لام والا اسم نہ ہو تو اس میں اشارہ اکیلا ہی جملے کا جز بن جاتا ہے۔ اچھا، اس میں اشارہ اور مشار الیہ دونوں مل کر جملے کا جز بنتے ہیں، پورا جملہ نہیں ہوتا۔ دیکھیے اب دیکھیں، ھذا القلم نفیس، یہ قلم خوبصورت، یہ نفیس عمدہ ہے، ٹھیک ہے؟
جی ذالک الدین القیم، کہتے اب دیکھو اب ہم کر رہے ہیں جزوی ترکیب، ٹھیک ہے. اب دیکھیں ذالک اس میں اشارہ، اس کے بعد الف لام علیہ السلام آ رہا ہے، تو ذالک اس میں اشارہ موصوف، الدین صفت، موصوف صفت مل کر کیا ہے؟ مبتدا، القیم خبر، وہ سیدھا دین ہے. ٹھیک ہے. اگر یہاں پہ ترکیب جو ہے نا الف لام والے، عام طور پہ جو الف لام کے اس میں اشارہ موصوف صفت بنتے، یعنی اس میں اشارہ موصوف اور مشار الیہ صفت بنتا ہے. ٹھیک ہے. تو اگر کہیں پہ قرینے کی وجہ سے باوجود اس کے کہ بعد میں الف لام علیہ السلام آ رہا ہے، جیسے یہاں پہ ذالک الدین القیم میں لگ رہا ہے کہ ہاذا ذالکا کو جو ہے نا مطلب براہ راست مبتدا بنایا جا رہا ہے، الدین القیم موصوف صفت، تو اس کو دیکھنا پڑے گا. بہرحال عمومی طور پہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ عمومی اصول، تو جیسے ھذا القلم نفیس، ھذا اس میں اشارہ موصوف، القیم القلم الصفت، موصوف سے مل کر مبتدا، نفیس الخبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ ہوں گے، کیونکہ اسم شروع میں، اس میں اشارہ اسم ہے. اچھا ذالک الکتاب حاضر، اس میں بھی یہی ہے کہ ذالک اس میں اشارہ کیا ہے؟ موصوف، اس کے بعد الف لام الاسم آ رہا ہے، اس لیے وہ اس مشار الیہ صفت. حاضر، اچھا موصوف سے مل کر مبتدا، حاضر خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اس میں خبری ہو. تلک الامرأۃ حسینۃ، تلک دیکھیں اس میں اشارہ ہے، اس کے بعد الف لام علیہ السلام آ رہا ہے، تو تلک اس میں اشارہ موصوف، الامرأۃ صفت، موصوف سے مل کر مبتدا، حسینۃ خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اس میں خبری ہو. اب دیکھیں اگلی جو دو مثالیں ہیں وہ دوسرے اصول پر کے مطابق ہیں کہ بھئی اگر الف لام والا اسم نہ ہو تو یہ اکیلا ہی جملے کا جز بنتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے ھذا اس میں اشارہ مبتدا، زید خبر، مبتدا خبر ان کا جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. اب کیا ہے دیکھو ھذا کے بعد الف لام الاسم نہیں آ رہا، اس لیے ھذا اکیلے ہی کیا بن رہا ہے؟ مبتدا بن رہا ہے. ٹھیک ہے. تو وہاں پہ مشار الیہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ھذا اس میں اشارہ موصوف، ھذا اس میں ھذا مبتدا، وہ زید خبر. ذالک عثمان، ذالک، ذالک اس میں اشارہ موصوف مبتدا، کیونکہ اس کے بعد الف لام والا اسم نہیں آ رہا، اس لیے مبتدا ہو جائے گا عثمان خبر، مبتدا خبر کا جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائیں گے. اب آپ قرآن پاک سے ذرا دیکھ لیتے ہیں. جی هذه الشجرہ، دیکھیں ولا تقربا هذه الشجرہ. جی اب آپ خود الحمدللہ اس اصول کے موافق آپ کر سکتی ہیں. دیکھیں حاضر اس میں اشارہ موصوف ہے، الف اس میں اشارہ، اس کے بعد الف لام والا اسم آ رہا ہے، تو عمومی طور پر قاعدہ یہی ہے کہ موصوف صفت بنتے ہیں. حاضر اس میں اشارہ موصوف، الشجرۃ صفت، موصوف صفت مل کر میں نے آخری بات بتائی تھی کہ جملے کا جز بنتے ہیں، لہٰذا یہ کیا بن جائیں گے؟ جملے کا جز، یعنی مفعول بھی کی ضرورت مفعول بھی بن جائیں گے، جس کی ضرورت ہے وہ بن جائیں گے. اولئک اصحاب النار، اب دیکھیں اولئک اس میں اشارہ ہے لیکن اس کے بعد الف لام علیہ السلام نہیں آ رہا، تو اولئک مبتدا، اصحاب النار وہ خبر ہو جائے. تو کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی یا اللہ تیرا شکر ہے. ہوا تو اس میں اشارہ نہیں ہے جی، ہوا تو اس میں ضمیر ہے، اس میں اشارہ نہیں. موسل کتابہ، اب الکتاب کے بعد الف لام علیہ السلام نہیں آ رہا، یعنی واو تو ہر کیا تف آ رہا ہے، اس لیے وہ نہیں ہوگا، وہ اکیلا ہی جملے کا جز بن جائے گا. ہاذہ القریۃ، دیکھیں ہاذہ اس میں اشارہ ہے اور اس کے بعد الف لام علیہ السلام آ رہا ہے، تو ہاذہ اس میں اشارہ موصوف، القریۃ صفت.
मौसूफ से मिलकर जुमले का जुज बन जाएंगे। जी मिन बाद ज़ालिका, अब देखिए ज़ालिका यहाँ पे इसमें इशारा तो है, लेकिन उसके बाद इस्लाम वाला इसम नहीं, इसलिए वो क्या हो जाएगा, जो है ना जुमले, अकेले जुमले का जुज बनेगा, इसमें इशारा मौसूफ नहीं बनेगा। अब कदालिका में जालिका है, देखें उसके बाद इस्लाम वाला इसम नहीं है, इसम ही नहीं है, इसलिए ये क्या बनेगा, अकेले जुमले का जुज बन जाएगा। मिन बाद ज़ालिका अकेले जुमले का जुज बन जाएगा। हाजा मिन इंदिल्लाह, अब देखिए अकेला ही क्या बनेगा, जुमले का जुज बन जाएगा। उलाइका अस्हाबुल जन्ना, उलाइका अकेले जुमले का जुज बन जाएगा। तो ये बात समझ में आ रही है जी। इसमें इशारा के बाद अगर इस्लाम वाला इसम आ जाए तो आमतौर पर इसमें इशारा मौसूफ हो तो उसके बाद आने वाला इसम सिफ्त होता है। ठीक है। अच्छा, और अगर अलिफ लाम वाला इसम ना हो तो अकेला ही जुमले का जुज बन जाता है। उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला ये आप सबके जहनों में रहेगा इंशाअल्लाह। या अल्लाह तेरा शुक्र है। जी, बहरहाल ये आपने लोगों ने जहन में रखना है सब ने कि भाई इसमें इशारा के बाद अगर अलिफ लाम वाला इसम आ जाए तो इसमें इशारा अपने मुशार ले के साथ मिलकर जुमले का जुज बनता है, और अगर अलिफ लाम वाला इसम ना आए तो अकेले जुमले का जुज बन जाता है, और ये दोनों मिलकर भी जुमले का जुज ही बनते, पूरा जुमला नहीं है। अल्लाह पाक हमें जो कुछ कहा सुने ना पाक अमल की तौफीक अता फरमाए और समझने से फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।